السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دیکھو تمہاری بہن نے اچھا نہیں کیا۔ میرے بزنس پارٹنر جہاں میرے نکاح کا انتظار کر رہے ہیں اور تمہاری بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کیا جواب دوں؟ کیا کہوں کہ میری ہونے والی بیوی جس سے میرا کچھ دیر پہلے نکاح تھا وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسی لیے بابا کو کہتا تھا ان لوئر کلاس لوگوں میں میرا رشتہ نہ کریں، پر نہیں، وہ غصے سے ایک کرسی کو لات مار کر اپنی بھڑاس نکال کر یہاں وہاں ٹہل رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے وہ ڈری سہمی لڑکی کھڑی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، اور یقیناً وہ کسی کام سے ہی باہر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ ارمیش خان نے فوراً گھبرا کر اسے تسلی دی۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھاگ گئی ہے، اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ وہ اگلے ہی پل اس کے سر پر آیا اور چیخ کر بولا، دیکھیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم نکاح کا ٹائم تھوڑا آگے کر دیں گے، یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں، پلیز۔ اس نے میر حیدر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ہاں، اس کا ایک ہی حل ہے، اس نے غصے سے دانت پیس کر کہا، اور ایک نظر یہاں وہاں دیکھا کہ کہیں مہمانوں کو ان دونوں پر شک نہ ہو جائے۔ کیسا حل؟ ارمیش خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی حل کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارمیش خان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہی جو تم نے سنا، میں نے کہا تم مجھ سے شادی کرو گی، اور یہ کہتے ہی اس نے ارمیش خان کو اگلے ہی پل دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ دونوں اس وقت فنکشن ہال کے بالکل دوسری طرف تھے۔ کوئی انہیں نہ دیکھ سکا۔ ارمیش خان اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں آپ سے بھلا کیوں شادی کروں گی؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کا دل بھر گیا ہے۔ نیہا سے غصے سے وہ بھی چلا کر بولی، میں نے جو تمہیں کہا ہے تم وہی کرو گی۔ وہ اپنا دباؤ اس کے کندھوں پر بڑھا چکا تھا، جیسے شاید وہ اس عمل سے ارمیش خان کو ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے کافی چھوٹی تو تھی، پر اتنی ڈرپوک نہیں کہ یوں میر حیدر کی اس حرکت سے وہ اپنی زندگی کی ڈور اس مغرور شخص کو سونپ دیتی۔ میر حیدر کی لو دیتی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ تبھی اس نے اگلے ہی پل اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ دیکھیں آپ کون ہوتے ہیں؟ ہاں، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ یہ کہتے ہی میر حیدر نے اسے ایک دم چھوڑ کر دیوار میں دھکا لگا دیا۔ جب ارمیش خان اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بے دردی سے گر گئی۔ اس کا ہاتھ پاس پڑے گلدان سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو گیا۔ تب ہی اس کے آنسو نکل گئے۔ ہاتھ لگنے سے خون کی ننھی بوند نکلنے لگی۔ وہ سسک کر بچوں کی طرح رو رہی تھی، اور اسے اس پتھر دل شخص پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ کوئی بچی نہیں ہوں جو اس طرح بلک بلک کر رو رہی ہو، اس نے سرد مہری سے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جیسے اپنی اس حرکت پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ جب ارمیش خان اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا پتھر دل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس بے حس شخص نے اس کا ہاتھ دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ کیا وہ انسان تھا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ گہری سانس لے کر ارمیش خان نے دوبارہ کہا، دیکھو میں جہنم میں چلی جاؤں گی، لیکن میں آپ جیسے انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ واپس پلٹنے لگی۔ تمہاری بہن اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور تمہارے اپنے باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں اس کی بھی پرواہ نہیں؟ جیسے ہی میر حیدر نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بات کہی تو وہ فوراً رک گئی۔ 2 گھنٹے بعد نکاح شروع ہوگا۔ سارے مہمان آ چکے ہیں، میرے بزنس پارٹنر بھی آ چکے ہیں، اب تم صرف نکاح کے لیے ہاں کرنا ہے۔ میر حیدر سنجیدگی سے بولا۔
یہ سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ کیا نیہا واقعی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میر حیدر اپنے بزنس پارٹنر کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے شادی کے لیے فورس کر رہا تھا، لیکن وہ ایسے انسان کے ساتھ بالکل خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ارمیش خان اپنا اور اس کا موازنہ کر رہی تھی، ایک طرف گاؤں کی سادہ سی لڑکی، دوسری طرف پورے ایشیا کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون۔ اس نے گہری سانس لی اور فوراً میر حیدر کو جواب دیا، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، میرے نہیں۔ یہ آپ کا نقصان ہوگا، میرا نہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی شادی ٹوٹ رہی ہے اور کون کس کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت خوش دلی سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں واقعی بہت خوش ہوں۔ نیہا ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی رہتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ مجھ گاؤں کی رہنے والی لڑکی سے کبھی کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میں اکیلی ہوں اور اس نے آج تک مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اب دیکھو اس کا منگیتر مجھ سے شادی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں تلخی تھی جو اس کے ماضی کو ظاہر کر رہی تھی۔ پھر وہ اس مسکراہٹ کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی اور بولی، ویسے میری سوتیلی ماں کہاں ہے؟ ہاں، یقیناً کہیں اپنا منہ چھپا کر بیٹھی ہوگی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بیچ لی تھیں، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور وہ شخص اس کی باتیں بغور سن رہا تھا۔ میر حیدر اتنا تو جانتا تھا کہ یہ لڑکی اپنے گاؤں میں خالہ کے پاس رہتی ہے اور کبھی کبھار اپنے باپ کے گھر جاتی ہے، جو کہ اصل میں اس کی سوتیلی ماں کا گھر ہے، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی فیملی کے اتنے خلاف ہے۔ تبھی وہ دانت پیس کر بولا، شاید تم بھول رہی ہو کہ اس سب میں تمہارے بابا بھی شامل ہیں، ان کی ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی ارمیش خان نے اپنے باپ کا ذکر سنا، وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی، کیونکہ یہ شادی ان کے لیے بہت اہم تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن اپنے باپ کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے باپ کی عزت بہت زیادہ اہم تھی۔ وہ ہر دروازے پر جا کر اپنے باپ کو بلاتی رہی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے باپ کو فون کر رہی تھی، جب اچانک کسی انجان نمبر سے کال آئی، لیکن کال کٹ گئی۔ اس نے دوبارہ کال کی تو دوسری جانب سے کسی نے کہا، آپ کے بابا ہوٹل کے روم نمبر 105 میں ہیں۔ جواباً اس نے فوراً پوچھا، کیا وہ ٹھیک تو ہیں؟ لیکن وہ ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ کال پھر سے بند ہو گئی۔ وہ جلدی سے اس ہوٹل کے روم نمبر 105 میں گئی۔ وہاں اس کے بابا اپنا سر تھامے بیٹھے تھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آئی اور کہا، بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کے والد نے کہا، بیٹا میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں، تم خود بتاؤ۔ ارمیش خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماما، بھائی اور بھابھی کہاں ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ تمہارے بھائی کے روم میں ہوں گے، وہ سب ٹھیک ہیں؟ انہوں نے گلا کھنکھار کر کہا۔ جب وہ فوراً بولی، بابا کیا اس کے جانے سے پہلے آپ سے کچھ کہا تھا؟ تو حبیب علی خان نے سرگوشی کی، نہیں بیٹا، اسے ڈھونڈ کر لاؤ، یہ شادی ٹوٹنی نہیں چاہیے، ہماری دوستی کا سوال ہے۔ میر صاحب سے میری پرانی دوستی ہے، اس کا احسان ہے ہم پر، ورنہ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ میں نہیں چاہتا کہ برسوں پرانی یہ دوستی اور یہ احسان ایک پل میں ٹوٹ جائے۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جہاں نمی واضح تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی سوتیلی بہن کا گلا گھونٹ دے، جو کہ اس کے باپ کی عزت خراب کر رہی تھی۔ باپ کی عزت اس کے لیے سب کچھ تھی، لیکن اگر نیہا کو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ دوستی کرنی تھی تو پھر اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ پیار کا ڈرامہ کیوں کیا؟ نیہا اور تو بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اس کی سوتیلی ماں کی ہی تو زیادہ اس خاندان سے دوستی تھی، ورنہ میر جلال الدین کہاں اور ارمیش کا چھوٹا سا خاندان کہاں؟ یہ تو اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی بہن
کی میر جلال الدین کے بیٹے میر حیدر سے دوستی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ ارمش خان کی سوتیلی ماں میر جلال الدین کے ساتھ بزنس میں شریک ہوئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کا حصہ 5% تھا، پر اس کے علاوہ میر جلال الدین اور حبیب علی خان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ حبیب علی خان کے سمجھدار فیصلوں نے میر جلال الدین کے بزنس کو عروج پر پہنچایا تھا۔ ارمش کی سوتیلی ماں نگینہ بیگم نے زبردستی اپنی سگی بیٹی کی منگنی میر جلال الدین کے بڑے بیٹے سے کر دی تھی۔ دوستی کو دیکھتے ہوئے میر جلال الدین نے بھی اپنے بیٹے میر حیدر کو فورس کیا تھا تاکہ وہ نیہا سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ جب ان کا بڑا بیٹا راضی ہو گیا تو نیہا ہواؤں پر اڑنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ ارمش خان کو یہی طعنے دیتی تھی کہ ایشیا کا سب سے بڑا بزنس اب صرف اور صرف میرا ہے اور میں اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ لیکن اگر یہ سب اتنا ہی ٹھیک چل رہا تھا تو پھر نیہا شادی چھوڑ کر کیوں بھاگ گئی تھی؟ یہ بات ارمش خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر سر تھام کر سوچوں میں گم تھی، جب ایک بھاری مگر رعبدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ کے پاس ایک حل ہے۔ آپ اپنی عزت بچا سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے کو آزمائیں۔ یہ آواز ارمش خان نے سنی تھی جب وہ اپنے باپ حبیب علی خان کا خیال رکھ رہی تھی۔ کبھی انہیں پانی دے رہی تھی، کبھی ان کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مل رہی تھی کہ کہیں ان کا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے۔ یہ آواز بھاری بھرکم اس نے اپنے پیچھے سے سنی تھی، لیکن اس نے مڑ کر بالکل نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے اپنی آئی بروز کیڑی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب میر حیدر کس طریقے کی بات کر رہا ہے۔ اسے کچھ دیر پہلے والے ان دونوں کی وہ گفتگو یاد آئی جب میر حیدر نے زبردستی اس سے شادی کا کہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حبیب علی خان فوراً اٹھ کر بولے۔ کوئی بات نہیں سسر جی، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کی بیٹی نیہا سے شادی کرنے جا رہا تھا، لیکن اب نیہا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے، جو کہ یہ ہے۔ اس نے فوراً ارمش خان کی جانب اشارہ کیا۔ ارمش کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ اگر آپ میری شادی اپنی سمجھدار اور ہونہار بیٹی ارمش سے کروا دیں، یہ اتنا تو آپ کے لیے کر ہی سکتی ہے، آپ کی سمجھدار بیٹی ہے۔ میر حیدر نے ایک ادا سے مسکرا کر ارمش کی جانب دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ ارمش دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ شخص کتنا پاگل ہے۔ وہ تو مر کر بھی اس سے شادی نہ کرے، بلکہ اس کا باپ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی سمجھدار بیٹی کسی ایسے بے حس مغرور انسان کے نکاح میں جائے۔ لیکن اگلے ہی پل جب اس کے باپ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میرے خیال سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہے نا ارمش؟ تو ارمش کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب ارمش نے اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اسے لگا اس کی کایا پلٹ گئی ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے ششدر رہ گئی تھی۔ بیٹا ارمش، حبیب علی خان نے اپنی بیٹی کو پکارا جو سوچوں میں گم تھی۔ مس خان۔ اگلے ہی پل وہ بھاری بھرکم آواز اسے سنائی دی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہو، وہ اپنی یادوں سے واپس آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو یہ ہاتھ میر حیدر کا تھا، جو اسے ایک معنی خیز مسکراہٹ دے کر پوچھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اپنا کندھا پیچھے ہٹایا، اس کا ہاتھ زبردستی اپنے کندھوں سے ہٹایا۔ مجھے آئندہ چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اس نے نفرت بھری نظروں سے میر حیدر کو کہا۔ اس وقت تک حبیب علی خان وہاں سے جا چکے تھے۔ میر حیدر اس کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے فوراً اپنی شیروانی کے بازو اوپر تک موڑے اور کہا، اب تو تم میری بیوی بننے جا رہی ہو ارمش، بہتر یہی ہے کہ اپنی اس اکڑ اور انا کو توڑ کر میرے گھر آؤ، سمجھی؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تو میر حیدر نے کہا، میری بات کو پتھر پر لکھ لو، یہ دن آ گیا ہے
اور یہ دن آج کا دن ہے۔ اسی 1 گھنٹے میں تم مجھے قبول کرو گی، کیونکہ یہ تمہارے خاندان کے لیے سزا ہے۔ شکر کرو کہ میں تمہارے خاندان کی عزت بچا رہا ہوں، ورنہ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح اس ہوٹل میں پھیل جائے گی کہ تمہاری بہن اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ جب ارمش خان نے دھاڑ کر کہا کہ نہیں، آپ ہمارے خاندان کی عزت نہیں بلکہ اپنی عزت بچا رہے ہیں، جو ان 3-4 بزنس مینز کے سامنے ڈوب جائے گی، تو میر حیدر تیز دھار نظریں اس کے وجود پر گاڑے اس کے قریب بڑھنے لگا۔ اس نے ارمش خان کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنی انگلیاں اس کے وجود میں گاڑ کر فوراً اپنی گھڑی کی جانب آئیبرو اچکا کر اشارہ کیا تھا، جیسے وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ وقت شروع ہو گیا ہے۔ پھر وہ لمبے ڈگ بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی لمحے حبیب علی خان فوراً اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اگلی قسط آپ کو وقت پر مل سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔